رونے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو رخصتی دے دیں، میرے پاس ان فضول ڈراموں کے لیے مزید وقت نہیں ہے۔ یہ سرد بے رحم آواز اس چھوٹے سے خستہ حال کمرے میں گونجی تو وہاں موجود سسکیاں یکدم تھم گئیں۔ کمرے میں پھیلا ہوا حبس جیسے اور گہرا ہو گیا۔ اظہار شاہ اپنی پوری قامت کے ساتھ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کے قیمتی سوٹ کی استری تک خراب نہیں ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ غسیلی آنکھوں میں اس خاندان کے لیے صرف اور صرف حقارت تھی۔ جی جی شاہ صاحب، بس 2 منٹ۔ لڑکی ذرا اپنی بیمار ماں سے گلے مل رہی ہے، آخر رخصتی ہے۔ ساجد نے، جو نیلم کا سگا ماموں تھا، چاپلوسی کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں مسلسل اظہار شاہ کی جیب پر لگی ہوئی تھیں جہاں 50 لاکھ کا چیک موجود تھا۔ اس کے چہرے پر جھوٹی ہمدردی اور اندرونی لالچ کا ایک مکروہ امتزاج صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اظہار شاہ کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نہایت بے پرواہی سے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے چیک بک نکالی اور چیک سائن کیا۔ اس نے 50 لاکھ کا وہ چیک پھاڑا اور ساجد کے چہرے کی طرف اچھال دیا۔ یہ لو 50 لاکھ کا چیک اور اس تماشے کو فوراً ختم کرو۔ اظہار نے حقارت سے تھوکا۔ تم جیسے لوگ اپنی ہی اولاد کی مجبوری کا سودا کر کے یہاں خاندانی محبت کا ڈھونگ رچا رہے ہو۔ مجھے اس غلیظ ماحول میں ایک سیکنڈ بھی مزید سانس نہیں لینی۔ چیک ہوا میں لہراتا ہوا ساجد کے چہرے سے ٹکرایا اور زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ ساجد نے کسی بھوکے گدھ کی طرح لپک کر اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں 50 لاکھ کا ہنسا دیکھ کر جو چمک ابھری، اس نے نیلم کے دل کو ایک بار پھر چھلنی کر دیا۔ کمرے کے کونے میں بچھی ایک پرانی چارپائی پر زاہدہ بیگم، جو نیلم کی بیمار اور بیوہ ماں تھیں، بے بسی سے رو رہی تھیں۔ ان کے منہ پر دوپٹہ تھا تاکہ ان کی سسکیاں باہر نہ نکل سکیں، لیکن ان کے نحیف کندھے بری طرح ہل رہے تھے۔ دل کی بیماری اور اس سے بڑھ کر اس سودے کے دکھ نے ان کا بچا کچا دم بھی نکال دیا تھا۔ امی، میری پیاری امی، روئیں مت، خدا کے لیے خود کو سنبھالیں۔ نیلم، جو سرخ رنگ کے ایک نہایت سادہ جوڑے میں ملبوس تھی، اپنی ماں کے گھٹنوں سے سر لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے گالوں پر لگی ہلکی سی سرخی کو بہا لے گئے تھے۔ اس کا لال دوپٹہ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن اس کے وجود کی کپکپی اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ نیلم، میری بچی، مجھے معاف کر دینا، میں کتنی بدبخت ماں ہوں۔ زاہدہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے نیلم کا چہرہ اٹھایا اور اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ کاش میں مر جاتی، کاش مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میری زندگی کی خاطر، میری سانسوں کی خاطر تمہیں اپنی زندگی کا سودا کرنا پڑا۔ نہیں امی، ایسا مت کہیں، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو میرے سارے دکھ مٹ جائیں گے۔ نیلم نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی ماں کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس وقت کمزور پڑی تو اس کی ماں کا دل یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اوہو بہن، اب بس بھی کرو، شاہ صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں۔ چلو نیلم بیٹا، اب جلدی سے شاہ صاحب کے پیچھے جاؤ۔ اپنے نئے گھر جا کر ہمیں کوئی شکایت کا موقع مت دینا۔ ساجد نے چیک کو جلدی سے اپنی واسکٹ کی جیب میں محفوظ کرتے ہوئے نیلم کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ ہاتھ ہٹائیں مجھ سے۔ نیلم نے یکدم ایک غراتی ہوئی آواز میں اپنے ماموں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اس وقت اپنے سگے ماموں کے لیے اتنی نفرت تھی کہ ساجد ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اظہار شاہ نے نیلم کے اس رد عمل کو دیکھا تو اس کی بھویں تن گئیں۔ اس نے سوچا، اداکاری تو دیکھو اس لڑکی کی، 50 لاکھ لے کر ایک معذور سے شادی کے لیے تیار ہو گئی، اور نخرے ایسے جیسے کوئی شہزادی ہو۔ کھڑی ہو جو لڑکی، میرے پاس تمہاری اس سستی جذباتیت کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی شہریار کے پاس کوئی نہیں ہے اس وقت حویلی میں۔ اگر تمہاری یہ رخصتی کی رسمیں مکمل ہو گئی ہوں تو باہر آؤ۔ اظہار شاہ نے انتہائی درشت لہجے میں کہا اور نیلم پر ایک آخری غصیلی نظر ڈال کر مڑا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلم نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا۔ اپنی ماں کو آخری بار دیکھا جو اپنے ڈھال ہو کر تکیے پر گر چکی تھیں اور ان کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ خدا حافظ امی۔ نیلم نے سرگوشی کی، اپنے لال دوپٹے کو درست کیا اور اپنے آنسو پیتے ہوئے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ جب وہ گھر کے کچے صحن سے نکل کر باہر گلی میں آئی تو محلے کی چند عورتیں دیواروں کی اوٹ سے تماشا دیکھ رہی تھیں۔ چمک گوئیاں عروج پر تھیں۔ دیکھو ذرا، 50 لاکھ میں بیٹی بیچ دی بیوہ نے۔ ہاں بھائی، امیروں کے معذور بھائیوں کو سنبھالنے کے لیے غریبوں کی بیٹیاں ہی تو بکتی ہیں۔ ان زہریلی باتوں کے تیر نیلم کے سینے کے پار ہو رہے تھے، لیکن اس نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں اور گلی کے کونے پر کھڑی چمکتی ہوئی بڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اظہار شاہ پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔
گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا۔ نیلم جیسے ہی گاڑی کے قریب پہنچی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور خاموشی سے پچھلی سیٹ پر جا بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کی نسبت بالکل مختلف تھا۔ وہاں ایک مہنگے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک نے نیلم کے تپتے ہوئے چہرے کو چھوا تو اسے ایک سکون کا احساس ہوا۔ اظہار شاہ نے فرنٹ مرر میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی نیلم کو دیکھا۔ اس کا چہرہ لال دوپٹے میں چھپا ہوا تھا اور وہ اپنی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی۔ اظہار کے چہرے پر ابھی تک وہی سختی اور ناگواری تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے گاڑی کا گیئر بدلا اور گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ نیلم نے شیشے سے باہر دیکھا جہاں اس کا کچا اور چھوٹا سا گھر تیزی سے پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا لیا تاکہ اس کے منہ سے کوئی چیخ نہ نکل سکے۔ وہ اب ایک ایسے سفر پر روانہ ہو چکی تھی جس کی منزل کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا جہاں اس کا دل خوف اور غیر یقینی مستقبل کی وجہ سے بری طرح دھڑک رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد کی دعا مانگنے لگی۔ میں اس رینگتے ہوئے کیڑے کو اس عالی شان حویلی میں ایک سیکنڈ بھی مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اظہار، کیا میں یہاں شاہ خاندان کی بہو بن کر آئی تھی یا کسی پاگل خانے کی نرس بننے؟ فضا کی تیز اور زہر آلود آواز شاہ حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج کے در دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا اور وہ صوفے پر بیٹھے اپنے شوہر اظہار شاہ کے سامنے کھڑی تلملا رہی تھی۔ اظہار شاہ نے جو اپنے بزنس کی فائلز کا جائزہ لے رہا تھا دھیمے سے اپنے سر کو اٹھایا۔ اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں ایک طوفان مچل رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے نہایت دھیمے اور سرد لہجے میں کہا، فضا، اپنی زبان کو لگام دو۔ وہ میرا چھوٹا بھائی شہریار ہے، کوئی کیڑا نہیں ہے، اور یہ حویلی جتنی میری ہے اتنی ہی اس کی بھی ہے۔ اوہ پلیز، بھائی ہوگا تمہارا، میرا کچھ نہیں لگتا۔ فضا نے تمسخرانہ انداز میں ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ وہ ذہنی طور پر ایک 5 سال کے بچے جیسا ہے، دن بھر ویل چیئر پر بیٹھ کر عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ میرے کئی پارٹی کے دوست آتے ہیں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور آج آخری بار کہہ رہی ہوں، اسے کسی اچھے سے پاگل خانے یا کسی سینٹر میں منتقل کرو، ورنہ میں اس حویلی میں نہیں رہوں گی۔ اظہار شاہ یکدم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا طویل قد اور باروب شخصیت فضا کے سامنے مضبوطی سے تن گئی۔ اس کی مٹھیاں بھیج چکی تھیں اور جب وہ بولا تو اس کی آواز میں مضبوطی تھی۔ شہریار اس حویلی سے کہیں نہیں جائے گا۔ اگر کسی کو یہاں سے جانا ہے تو وہ تم ہو فضا۔ میں اپنے بھائی کی خاطر تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ فضا نے قہقہہ لگایا جس میں طنز اور مکاری صاف جھلک رہی تھی۔ وہ اظہار کے بالکل قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، طلاق اور اتنی آسانی سے؟ اظہار شاہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ فضا اتنی بے وقوف ہے؟ اگر تم نے مجھے طلاق دینے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا میں سیدھی عدالت جاؤں گی۔ میں پولیس میں تمہارے خلاف گھریلو تشدد کا کیس کروں گی، میڈیا کو بلا کر شاہ خاندان کے اس معذور بھائی کے پیچھے چھپے کالی بھیڑ کے کرتوت بے نقاب کروں گی، تمہارا خاندانی وقار، تمہارا بزنس سب مٹی میں ملا دوں گی۔ میڈیا تمہاری وہ پگڑی اچھالے گا کہ تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اظہار شاہ کا سانس رکنے لگا۔ وہ فضا کی مکار اور بلیک میلر فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فضا اپنی بات کی پکی ہے اور اپنے لالچ کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتی ہے۔ وہ اپنے خاندانی نام پر آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا اور نہ ہی اپنے معصوم بھائی کو عدالتوں اور میڈیا کے تماشے کا حصہ بننے دے سکتا تھا۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی دوران شہر کے دوسرے کونے میں واقع ایک تنگ اور تاریک گلی کے چھوٹے سے کچے مکان میں ایک اور ہی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ دوائیوں سے کام نہیں چل سکتا؟ نیلم نے ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو کانپتے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے روحان سی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر شدید تھکن اور مایوسی کے سائے تھے۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور اینک ٹھیک کرتے ہوئے بولا، دیکھو بیٹی، تمہاری ماں کے دل کی شریانیں بلاک ہو چکی ہیں، انہیں کسی بھی وقت شدید ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ بائی پاس سرجری ہی واحد حل ہے اور اس کے لیے تمہیں کم از کم 50 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہوگا، اور یہ انتظام تمہیں اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر کرنا ہوگا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کی یہ بات نیلم کے سر پر کسی ایٹم بم کی طرح گری۔ 50 لاکھ روپے! وہ تو ایک متوسط طبقے کے لوگ تھے جہاں مہینے کا راشن بھی بمشکل پورا ہوتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا اور وہ اور اس کی بیوہ ماں سلائی کڑھائی کر کے گزر بسر کرتی تھیں۔
اتنی بڑی رقم کا خواب دیکھنا بھی ان کے لیے گناہ تھا۔ وہ نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی گھر پہنچی، جہاں اس کی ماں زاہدہ بیگم بستر پر لیٹی تیز تیز سانسیں لے رہی تھیں۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ امی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہ کچھ کروں گی۔ نیلم ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے ٹھنڈے ہاتھ چومنے لگی۔ میری بچی، میری فکر مت کر، میری عمر تو ویسے بھی پوری ہو چکی ہے، لیکن میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ زاہدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ اس وقت دروازہ دھڑام سے کھلا اور ساجد، نیلم کے ماموں، کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مکروہ چمک تھی۔ وہ نیلم کے قریب آیا اور دھیمی پراسرار آواز میں بولا، نیلم بیٹا، رو مت، خدا نے تمہاری سن لی ہے۔ میں تمہاری ماں کی زندگی بچانے کا ایک سنہری موقع لے کر آیا ہوں۔ نیلم نے چونک کر اپنے ماموں کو دیکھا۔ کیسا موقع ماموں؟ ساجد نے ادھر ادھر دیکھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز فاش کرنے والا ہو۔ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین اظہار شاہ کو تو تم جانتی ہی ہوگی۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے شہریار، جو معذور ہے۔ اظہار شاہ کو اپنے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو محض مخلص ہو، شریف گھرانے کی ہو اور زندگی بھر اس کے بھائی کے ساتھ حویلی میں رہے۔ وہ اس کام کے لیے 50 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے۔ نیلم کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ماموں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ مجھے نوکرانی بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں پاگل لڑکی، نوکرانی نہیں، وہ نکاح کریں گے تم سے، لیکن یہ کاروباری معاہدہ ہوگا۔ دنیا کی نظر میں تم ان کے معذور بھائی کی بیوی بن کر رہو گی، بدلے میں تمہیں 50 لاکھ روپے نقد ملیں گے، جس سے تمہاری ماں کا آپریشن ہوگا۔ ساجد نے اپنے لالچی ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے نیلم کو پٹی پڑھائی۔ نہیں، میں ایسا سودا کبھی نہیں کروں گی۔ میں اپنی زندگی کسی معذور کے نام کیوں کروں، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے اشارے پر جو مجھے صرف ایک مہرا سمجھ رہا ہے۔ نیلم نے شدت سے انکار میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھو، ساجد نے کھردرے لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس اور کیا راستہ ہے؟ کہاں سے لاؤ گی 50 لاکھ؟ اگر زاہدہ کو کچھ ہو گیا تو تم عمر بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤ گی۔ ذرا سوچو نیلم، ایک طرف تمہاری انا ہے اور دوسری طرف تمہاری سگی ماں کی زندگی۔ ماموں کے یہ الفاظ نیلم کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس نے اپنی بستر پر لیٹی ماں کی طرف دیکھا، جو بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی کی ڈور واقعی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ نیلم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک سرد آہ بھری۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اسے اپنی ماں کے سانسوں کی خاطر اپنی زندگی کی قربانی دینی ہی تھی۔ ٹھیک ہے ماموں، نیلم کی آواز اتنی مدھم تھی کہ جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ میں اس سودے کے لیے تیار ہوں، آپ اظہار شاہ سے بات کریں۔ 2 دن بعد شاہ گروپ آف انڈسٹریز کے پرتعیش اور شاندار آفس میں اظہار شاہ اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے سامنے ساجد نہایت عاجزی سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ شاہ صاحب، لڑکی بالکل تیار ہے، نہایت خوبصورت، نیک اور صابر لڑکی ہے، میری بھانجی ہے، نیلم نام ہے اس کا۔ وہ آپ کے بھائی شہریار کی ایسی خدمت کرے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بس وہ 50 لاکھ کی بات ہوئی تھی، ساجد نے چاپلوسی کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ اظہار شاہ نے سرد نظروں سے ساجد کو دیکھا۔ اسے اس شخص سے شدید گھن آ رہی تھی جو اپنی ہی بھانجی کی مجبوری کا سودا کرنے یہاں آیا تھا، لیکن دوسری طرف اظہار خود بھی مجبور تھا۔ فضا کا بلیک میلنگ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور اسے شہریار کی حفاظت کے لیے ایک ایسی مخلص انسان کی ضرورت تھی جو حویلی کے اندر رہ کر اس کی آنکھ اور کان بن سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نیلم سے خفیہ نکاح کر لے گا تو قانونی طور پر نیلم اس کی بیوی ہوگی، لیکن دنیا کے سامنے اور فضا کو چکمہ دینے کے لیے وہ نیلم کو اپنے معذور بھائی شہریار کی بیوی بنا کر پیش کرے گا تاکہ فضا کو کوئی قانونی موقع نہ مل سکے۔ یہ ایک خطرناک کھیل تھا، لیکن اظہار کے پاس اپنے بھائی کو بچانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ رقم تمہیں مل جائے گی ساجد، اظہار کی آواز میں برف جیسی سردی تھی، لیکن یاد رکھنا یہ سودا صرف میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ لڑکی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اصل نکاح مجھ سے ہوگا، لیکن وہ دنیا کی نظر میں صرف شہریار کی بیوی بن کر رہے گی۔ اگر اس نے حویلی میں آ کر کوئی چالاکی دکھائی یا میری پہلی بیوی کے سامنے زبان کھولنے کی کوشش کی تو میں اسے اور تمہیں اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ جی جی شاہ صاحب، بالکل، وہ بہت سیدھی لڑکی ہے، میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گا، آپ بس تیاری کریں، ہم رخصتی کے لیے تیار ہیں، ساجد نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اظہار شاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل اس سودے پر مطمئن نہیں تھا، لیکن اپنے بھائی شہریار کی حفاظت کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔
اسے نیلم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ اس کے ذہن میں نیلم کی تصویر ایک ایسی لڑکی کی بن چکی تھی جو پیسوں کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ یہی وہ غلط فہمی تھی جس نے اظہار کے دل میں نیلم کے لیے نفرت اور حقارت کا بیج بو دیا تھا، اور اسی نفرت کے سائے میں اس نے رخصتی کا فیصلہ کیا تھا۔ کالی ایس یو وی اندھیرے اور سنسان سڑک پر ہوا کی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف پھیلے ہوئے گھنے درختوں کے مہیب سائے رات کے سناٹے میں آسیب کی طرح لگ رہے تھے، جو گاڑی کی تیز لائٹوں کے پڑتے ہی پیچھے کی طرف بھاگتے جاتے۔ گاڑی کے اندر ایک سحر انگیز خاموشی طاری تھی۔ نیلم پچھلی سیٹ کے ایک کونے میں خود کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ اس کا لال ریشمی دوپٹہ اس کے چہرے سے قدرے سرک چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی آنسوؤں سے بوجھل تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے جو مستقل کپکپا رہے تھے۔ وہ اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے ہوئے تھی تاکہ اس کے رونے کی یا خوف کی کوئی آواز باہر نہ نکل سکے۔ اس کی نظریں گاڑی کی بڑی ونڈ شیلڈ سے باہر پھیلی سیاہی پر جمی تھیں، لیکن اس کا دماغ کسی گہرے اور خوفناک دھند میں گم تھا۔ آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اظہار شاہ ایک مجسمہ بنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ اور سخت تھے، جیسے وہ کوئی پتھر کا تراشا ہوا بت ہو۔ اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ وہیل پر جما ہوا تھا، جبکہ اس کی سیاہ آنکھیں سڑک پر مرکوز تھیں، لیکن ان میں ایک عجیب سا اضطراب اور غصہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ نیلم نے بڑی مشکل سے اپنے حلق میں پھنسے خوف کے گولے کو نگلا۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ اب ایک انجان سفر پر تھی، ایک ایسے گھر کی طرف جہاں اس کا مستقبل مکمل طور پر تاریک اور مبہم تھا۔ اس نے اپنی مرتی ہوئی ہمت کو یکجا کیا، اپنی مٹھیاں بھینچیں اور بالآخر اپنی دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں خاموشی کا قفل توڑ ہی دیا۔ مجھے اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ جیسے کوئی سرگوشی ہو۔ اظہار شاہ کے کان کھڑے ہوئے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ نیلم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرتے ہوئے پوچھا، مجھے آپ کے بھائی کے کیا کیا کام کرنے ہوں گے؟ یہ سوال جیسے ہی اظہار شاہ کے کانوں سے ٹکرایا، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مزید سخت ہو گئے۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا ایک گہرا سایہ لہرا گیا۔ اس نے فرنٹ مرر میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی نیلم کو دیکھا، جس کا چہرہ خوف اور معصومیت کا امتزاج تھا۔ اظہار شاہ نے ایک دم بٹن دبایا اور ڈرائیور سائیڈ کا شیشہ نیچے کر دیا۔ رات کی سرد اور یخ ہوا کا ایک تیز جھونکا گاڑی کے اندر داخل ہوا، جس نے نیلم کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو اڑا دیا۔ اظہار نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا، جیسے وہ اپنے اندر سلگتے ہوئے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر بغیر کوئی وارننگ دیے اس نے گاڑی کو ایک تیز جھٹکے کے ساتھ سڑک کے کنارے کچی زمین پر روک دیا۔ ٹائروں کی رگڑ کھانے کی چیختی ہوئی آواز سنسان سڑک پر گونجی اور گاڑی رک گئی۔ نیلم خوف کے مارے اچھل پڑی اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹ سامنے کھڑے ویران درختوں کو روشن کر رہی تھی۔ گاڑی کے اندر کا سکوت اب اور بھی ہولناک ہو چکا تھا۔ اظہار شاہ نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی۔ وہ آہستہ سے مڑا اور نیلم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی گہری سیاہ اور باروب آنکھیں نیلم کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں اتنی شدت تھی کہ نیلم نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکانے کی کوشش کی، لیکن گرجدار آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ سر اٹھاؤ اور میری بات غور سے سنو لڑکی، اظہار نے نہایت سرد اور دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا۔ نیلم نے لرزتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اظہار شاہ نے اپنے چہرے کو اس کے قریب لاتے ہوئے حاکمانہ انداز میں وہ سنسنی خیز انکشاف کیا جو نیلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پاگل لڑکی، کان کھول کر سن لو اور یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، کسی کو مت بتانا کہ تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا اور تم میرا حق ادا کرو گی، لیکن دنیا کی نظر میں تم صرف میرے معذور بھائی کی بیوی رہو گی۔ نیلم کا سانس جیسے اس کے سینے میں ہی رک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ آپ سے نکاح؟ نیلم کی آواز لڑکھڑا گئی۔ لیکن ماموں نے تو کہا تھا کہ میری شادی آپ کے معذور بھائی سے۔ تمہارے ماموں نے وہی کہا جو اسے 50 لاکھ روپے حاصل کرنے کے لیے کہنا چاہیے تھا۔ اظہار نے حقارت سے ہنستے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ وہ ایک مکار انسان ہے اور تم ایک بکنے والا مہرا۔ اب اصل حقیقت سنو۔ میری پہلی بیوی فضا قانونی طور پر مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ وہ نہ صرف شاہ حویلی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے بلکہ وہ میرے معذور بھائی شہریار کو پاگل خانے بھیجنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ کورٹ کچہری اور میڈیا میں جا کر شاہ خاندان کی عزت اچھالنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ اظہار شاہ کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے ایک تڑپ ابھری، لیکن اس نے فوراً ہی اس پر غصے کا پردہ ڈال دیا۔
میں اپنے بھائی شہریار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں تمہیں دنیا کے سامنے اپنی بیوی بنا کر حویلی لاتا ہوں تو فضا طلاق کے مقدمے میں مجھے اور میری خاندان کو برباد کر دے گی اور شہریار کو مجھ سے چھین لے گی۔ اس لیے دنیا کی نظر میں، فضا کی نظر میں اور عدالت کی نظر میں تم شہریار کی بیوی بن کر رہو گی تاکہ کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکے، لیکن شرعی طور پر، کاغذات پر اور خدا کے حضور تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا اور تم صرف میری بیوی ہوگی۔ نیلم کے سر پر جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ گر پڑی ہوں۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ یہ کیسا بھیانک کھیل تھا، یہ کیسی خوفناک سزا تھی، ایک ہی وقت میں دو بالکل الگ اور متضاد شناختوں کے ساتھ جینا۔ دن کے اجالے میں اسے ایک لڑکے کی بیوی کا روپ دھارنا تھا اور جو ویل چیئر پر ہے، جو ذہنی طور پر ایک بچہ ہے، اور رات کے اندھیرے میں اسے اس شخص کے سامنے جانا تھا جو اس سے شدید نفرت کرتا تھا لیکن اس کا حقیقی شوہر تھا۔ یہ محض ایک معاہدہ نہیں تھا بلکہ اس کی روح کو تار تار کرنے والا پورا منصوبہ تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نیلم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، آپ مجھے دلدل میں نہیں دھکیل سکتے۔ میں دنیا کے سامنے ایک معذور کی بیوی بن کر کیسے جیوں گی؟ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ میری ماں کو جب پتہ چلے گا تو وہ تو مر جائیں گی۔ تمہاری ماں کو 50 لاکھ روپے مل چکے ہیں اور ان کا آپریشن ہونے والا ہے۔ نیلم، اظہار نے سرد لہجے میں یاد دلایا، تمہاری ماں کی ہر سانس کی قیمت میں نے چکائی ہے، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم نے اس سودے پر دستخط کیے ہیں، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ اس نے نیلم کے چہرے کی زردی اور اس کے آنسوؤں کو دیکھا، لیکن اس کا دل پگھلا نہیں۔ اس کے ذہن میں اب بھی یہی تھا کہ یہ لڑکی صرف پیسوں کے لالچ میں یہاں تک آئی ہے۔ کل صبح حویلی پہنچتے ہی سب سے پہلے خاموشی سے ہمارا خفیہ نکاح ہوگا، جس کا علم صرف مولوی صاحب اور میرے ایک انتہائی قابل اعتماد وکیل کو ہوگا۔ اس کے بعد تم حویلی کے لوگوں کے سامنے شہریار کے کمرے میں جاؤ گی اور دنیا کے لیے اس کی بیوی بنو گی۔ اگر تم نے اس راز کو افشا کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہاری ماں کے علاج کا خرچہ اسی وقت روک دوں گا اور تم دونوں ماں بیٹی کو سڑک پر لا کھڑا کروں گا۔ اظہار شاہ نے اپنی بات مکمل کی اور واپس اپنی سیدھی پوزیشن میں آ گیا۔ اس نے دوبارہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھی، گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور انجن کو ایک بار پھر حرکت دی۔ گاڑی دوبارہ سڑک پر دوڑنے لگی، لیکن اب نیلم کے لیے اس گاڑی کا سفر دنیا کا سب سے خوفناک ترین سفر بن چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں گھوپ اندھیرا تھا، بالکل اسی تاریکی کی طرح جو اب اس کی زندگی کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ خاموشی سے روتی رہی، اپنے دوہرے کردار کے اس بھیانک بوجھ تلے دبتی چلی گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کبھی اس اندھیری رات کی صبح ہوگی۔ شاہ حویلی کا وسیع و عریض لاؤنج کسی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اونچی محرابی چھتیں، بیش قیمت فانوس اور دیواروں پر لگی نادر پینٹنگز اور اطالوی سنگ مرمر کا چمکتا ہوا فرش حویلی کے مالکان کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ لیکن اس پرتعیش چمک دمک میں نیلم کو صرف ایک گھٹن کا احساس گھیر رہا تھا۔ وہ اپنے سرخ روسی جوڑے میں سر جھکائے لاؤنج کے وسط میں خاموش کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید تھکن، آنسوؤں کے نشان اور مستقبل کا خوف صاف عیاں تھا۔ اس کا استقبال کسی نئی نویلی بہو کی طرح پھولوں یا دعاؤں سے نہیں بلکہ حویلی کے ملازمین کی حیرت زدہ اور چمنگوئیاں کرتی نظروں سے ہوا تھا۔ تو یہ ہے 50 لاکھ کی وہ نایاب چیز جس کا سودا کر کے تم لائے ہو، اظہار شاہ؟ ایک تیز، مغرور اور زہر آلود آواز نے لاؤنج کے سکوت کو توڑا۔ فضا سیڑھیوں سے اترتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس نے مغربی طرز کا انتہائی قیمتی اور چمکدار لباس پہن رکھا تھا، گلے میں ہیرے کا ہار چمک رہا تھا اور اس کی چال میں تکبر بھرا ہوا تھا۔ وہ نیلم کے قریب آئی اور اسے سر سے پاؤں تک تحقیر آمیز نظروں سے گھورا۔ شکل سے تو بالکل کسی خیراتی ادارے کی لگ رہی ہے۔ سستے کپڑے اور یہ اجڑا ہوا چہرہ اس کی غربت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اظہار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے 50 لاکھ روپے برباد کر دیے۔ خیر چلو، اچھا ہے، اب مجھے اس پاگل شہریار کی گندگی صاف کرنے کے لیے کوئی مہنگی نرس یا ملازمہ نہیں ڈھونڈنی پڑے گی۔ فضا نے اپنے ہاتھ کی لال ناخن پالش کو دیکھتے ہوئے زہر اگلا۔ نیلم نے تڑپ کر اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی عزت نفس بری طرح زخمی ہوئی تھی، لیکن اسے اظہار شاہ کی وہ دھمکی یاد تھی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کی ماں کا علاج اسی وقت روک دیا جائے گا۔ اس نے خاموشی سے اپنے آنسو پی لیے اور سر جھکا کر کھڑی رہی۔ اظہار شاہ جو دور کھڑا تھا، اس کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ اس نے فضا کو غصے سے گھورا، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، فضا اپنی حدود میں رہو۔ حدود؟ فضا نے ایک طنزیہ قہقہا لگایا۔ اظہار صاحب، میں تو صرف اس لڑکی کو اس کے اصل کام اور اوقات سمجھا رہی ہوں۔ اے لڑکی، سنو، تمہارا سامان تمہارے شوہر یعنی اس معذور شہریار کے
کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اب یہاں کھڑے ہو کر میرا قیمتی وقت برباد مت کرو، دفع ہو جاؤ اس کے کمرے میں۔ وہ صبح سے چیخ رہا ہے، جا کر اس کا منہ بند کرواؤ۔ فضا نے حقارت سے شہریار کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ نیلم نے ایک بار اظہار شاہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی بے رحم آنکھوں میں اپنے لیے کوئی سہارا نہ پا کر اس نے اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالا اور خاموشی سے راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ شہریار کا کمرہ حویلی کے ایک کونے میں تھا۔ جیسے ہی نیلم نے دروازہ کھولا، کانچ کا ایک گلاس اس کے پیروں کے پاس آ کر چٹکا۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی نہیں چاہیے، تم سب برے ہو۔ ویل چیئر پر بیٹھا 24 سال کا شہریار، جس کا جسمانی ڈھانچہ انتہائی کمزور تھا اور آنکھوں میں معصوم بچوں جیسا خوف تھا، غصے اور ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس کا پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، دوا کی شیشیاں زمین پر پڑی تھیں اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نیلم کانچ کے ٹکڑوں سے بچتی ہوئی انتہائی نرمی اور احتیاط سے اس کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک پیاری اور دل پگھلا دینے والی مسکراہٹ سجائی۔ شہریار، اس کی آواز میں ایسی مٹھاس اور تڑپ تھی کہ شہریار ایک دم خاموش ہو گیا اور حیرت سے اس سرخ لپ جوڑے والی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ تم کون ہو؟ تم بھی مجھے مارو گی؟ وہ چڑیل فضا مجھے بہت مارتی ہے، مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دیتی ہے، شہریار نے روحانسی آواز میں ویل چیئر کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے خوف سے کہا۔ نیلم کا دل یہ سن کر کٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر شہریار کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ اس نے شہریار کے کپکپاتے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں شہریار، میں تمہیں کبھی نہیں ماروں گی، میں تو تمہاری دوست ہوں، اب سے میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کتنے اچھے کھیل لائی ہوں، اور ہم ہر روز باتیں کریں گے، کہانیاں سنیں گے۔ نیلم کی آنکھوں سے سچی محبت اور ہمدردی چھلک رہی تھی۔ شہریار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بچوں جیسی معصومیت کے ساتھ اس نے نیلم کے لال دوپٹے کا ایک کونا پکڑ لیا۔ سچ؟ تم مجھے گالی نہیں دو گی؟ مجھے پاگل نہیں کہو گی؟ کبھی نہیں، تم تو بہت اچھے اور پیارے ہو۔ چلو اب ہم دونوں مل کر یہ گندا کمرہ صاف کرتے ہیں، اور پھر میں تمہیں اپنے ہاتھ سے مزیدار کھانا کھلاؤں گی، ٹھیک ہے؟ نیلم نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیار سے سنوارا۔ شہریار کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ وہ خوشی سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کمرے کے نیم وا دروازے کی اوٹ میں کھڑا اظہار شاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے کے اندر جیسے برف کا کوئی بڑا ٹکڑا پگھلنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ جو لڑکی حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کی پہلی بیوی کی بدتمیزی اور ذلت کا شکار ہوئی، اس نے اس غصے اور دکھ کا بدلہ ایک معصوم معذور پر نہیں نکالا۔ اس کا شہریار کو سگی بہن کی طرح سنبھالنا، اس کے آگے خود کو مٹی کر دینا، یہ سب کوئی اداکار نہیں کر سکتا تھا۔ اظہار شاہ کے دل میں نیلم کے لیے نفرت اور حقارت کی جو دیوار کھڑی تھی، اس میں پہلی بار ایک گہری دراڑ پڑ چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں نیلم کے لیے غیر محسوس عزت اور ہلکی سی تڑپ جنم لے رہی ہے۔ اسی وقت پیچھے سے ایک بوڑھی مگر انتہائی باروب آواز گونجی۔ اظہار! اظہار نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ بی جان اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی کھڑی تھیں اور ان کی بوڑھی آنکھوں میں بھی نمی کی چمک تھی۔ وہ بھی نیلم کی یہ بے لوث نیکی دیکھ چکی تھیں۔ بی جان! اظہار نے فوراً سر جھکا دیا۔ میں نے ہمیشہ کہا تھا اظہار، خدا کبھی مخلص لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ لڑکی جس کو تم مجبوری کا سودا سمجھ کر لائے ہو، یہ اس حویلی کے لیے کوئی سودا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بن کر آئی ہے۔ دیکھو اس نے چند منٹوں میں کیسے شہریار کے خوفزدہ دل کو جیت لیا، جس سے حویلی کا ہر فرد کتراتا تھا۔ بی جان نے دھیرے سے اظہار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نیلم کے اخلاق کی تعریف کی۔ جی بی جان، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اظہار نے دھیمی آواز میں کہا اور ایک نظر دوبارہ کمرے کے اندر ڈالی، جہاں نیلم ہنستے ہوئے شہریار کو پانی پلا رہی تھی اور شہریار کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ اظہار کے چہرے پر ایک نایاب اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب وہ جانتا تھا کہ یہ معصوم لڑکی شاہ حویلی کے ویران تقدیر بدلنے والی ہے۔ باہر موسلا دھار بارش اور گرج چمک نے رات کے اندھیرے کو مزید گہرا اور خوفناک بنا دیا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے حویلی کی کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے، جس کی وجہ سے پورے اسٹڈی روم میں ایک سنسنی خیز اور لرزہ خیز آواز گونج رہی تھی۔ کمرے کے اندر صرف ایک چھوٹا سا لیمپ روشن تھا، جس کی زرد مدھم روشنی طویل اور پراسرار سائے ڈال رہی تھی۔ فضا اپنے بھیگے ہوئے قیمتی کوٹ میں ملبوس انتہائی پھرتی سے اظہار شاہ کے خفیہ سیف سے فائلیں نکالنے میں مصروف تھی۔ اس کا چہرہ لالچ، خوف اور جلدی کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن وہ وحشت زدہ انداز میں حویلی کے ملکیتی کاغذات اور بینک ڈاکیومنٹس اپنے بیگ میں ٹھوس رہی تھی۔ کہاں ہیں وہ مہران اسٹیٹ کے کاغذات؟ وہ اپنے آپ سے بڑبڑائی۔ اگر وہ مل جائیں تو کامران اور میں ہمیشہ کے لیے اس ملک سے نکل جائیں گے۔
پھر یہ سسکتا ہوا اظہار شاہ اور اس کا وہ پاگل بھائی اپنی قسمت کو روتے رہیں گے۔ یکدم پورے اسٹڈی روم کی تیز لائٹس جل اٹھی اور کمرہ روشنی کے سیلاب میں نہا گیا۔ فضا خوف اور حیرت کے مارے اچھل پڑی۔ اس کے ہاتھ سے کاغذات چھوٹ کر فرش پر بکھر گئے۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے پر اظہار شاہ، بی جان اور ان کے بالکل پیچھے نیلم کھڑی تھی۔ اظہار کا چہرہ غصے سے لال تھا اور اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی، جبکہ بی جان کے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی ان کے شدید غصے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ نیلم خاموشی سے گہری اداسی کے ساتھ فضا کی یہ ذلت دیکھ رہی تھی۔ تو تمہاری تلاشی ختم ہوئی فضا؟ اظہار شاہ کی آواز میں ایسی کاٹ دار سرد مہری تھی کہ فضا کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے چہرے پر ڈھٹائی اور بے حسی کا خول چڑھا لیا۔ اس نے صوفے پر بکھرے کاغذات کی طرف دیکھا اور پھر تمسخرانہ انداز میں ہنسنے لگی۔ تم لوگ جاگ رہے ہو؟ چلو اچھا ہی ہوا۔ چور پولیس کا یہ کھیل مجھے ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ ہاں اظہار شاہ، میں یہ کاغذات چوری کر رہی تھی۔ میں تمہاری اس قید اور اس ویران حویلی سے تنگ آ چکی ہوں۔ فضا بی جان نے اپنی لاٹھی فرش پر مارتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم نے تمہیں اس گھر کی عزت بنایا اور تم شاہ خاندان کے اثاثے چوری کر کے اس ذلیل کامران کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تمہیں ذرا بھی حیا نہیں آئی؟ عزت؟ کیسی عزت بی جان؟ فضا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس معذور شہریار کی گندگی صاف کرنا اور اس کی چیخیں سننا میری عزت تھی؟ اظہار شاہ کی یہ بے رخی میری عزت تھی؟ میں ایک زندہ دل عورت ہوں اور مجھے کامران وہ سب کچھ دے سکتا ہے جس کا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اظہار، مجھے تم سے اور تمہاری اس حویلی سے شدید نفرت ہے۔ میں اب یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکوں گی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ اظہار شاہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی یا دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک طویل عرصے سے بندھے ہوئے عذاب سے نجات کا احساس تھا۔ اس نے اپنی واسکٹ کے جیب سے پہلے سے تیار شدہ طلاق کے کاغذات نکالے اور انہیں پوری قوت سے میز پر پٹخ دیا۔ دستخط کرو اس پر فضا، اور دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، میری حویلی سے اور میری زندگی سے۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارا یہ مکروہ چہرہ آج ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو گیا، اظہار نے نفرت سے کہا۔ فضا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پین اٹھایا فضا نے اور غصے سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس نے پین وہیں پھینکا، اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور نیلم کی طرف دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مبارک ہو تمہیں یہ ٹوٹا ہوا گھر اور یہ سسکتا ہوا مرد۔ اب راج کرو اس کھنڈر پر اور عمر بھر اس پاگل کی خدمت کرتی رہو۔ وہ تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی اور چند ہی لمحوں میں حویلی کے بڑے گیٹ سے اس کی گاڑی کے نکلنے کی آواز بارش کے شور میں گم ہو گئی۔ بی جان نے افسوس سے اپنا سر ہلایا اور صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اظہار بیٹا، بی جان مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، خدا کے لیے۔ اظہار کی آواز بالکل کھوکھلی اور بے جان تھی۔ بی جان نے گہری ہمدردی سے اپنے پوتے کو دیکھا، پھر نیلم کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں اب صرف تیز بارش کا شور تھا اور اظہار شاہ جو صوفے پر ڈھیر ہو چکا تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا اور اس کے چوڑے کندھے بری طرح ہل رہے تھے۔ اس کا وہ غرور، وہ دبدبا جو اس کی پہچان تھا، اس وقت ریت کی دیوار کی طرح بکھر چکا تھا۔ نیلم نے کچھ دیر اسے دور سے دیکھا۔ اس کا دل اظہار کی اس حالت پر بری طرح کٹ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھا اور نہایت دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں پکارا، شاہ صاحب۔ اظہار شاہ نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ نیلم کا دل دہل گیا جب اس نے دیکھا کہ اظہار شاہ کی وہ آنکھیں جو ہمیشہ غصے سے لال رہتی تھیں، اس وقت آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کے مضبوط چہرے پر بے بسی لکھی ہوئی تھی۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا نیلم؟ اظہار کی آواز رند گئی۔ وہ ایک بچے کی طرح بلک پڑا۔ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ میں نے اپنے بھائی شہریار کی زندگی بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ میں نے فضا کے ہر نخرے کو برداشت کیا تاکہ وہ میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے اپنی انا کو مارا، یہاں تک کہ تمہاری جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کی۔ تمہیں ایک جھوٹے رشتے کی آگ میں جھونک دیا، لیکن مجھے بدلے میں کیا ملا؟ صرف دھوکہ، نفرت اور رسوائی۔ ایک آنسو اظہار کی آنکھ سے نکل کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ یہ منظر نیلم کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ تمام فاصلے، تمام خوف اور ماضی کی تلخیاں بھول کر اظہار کے بالکل سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے نرم اور مخلص ہاتھ اظہار کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ شاہ صاحب، خود کو اس طرح مت توڑیں۔ اللہ پاک جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ نیلم کی آواز میں ممتا جیسی نرمی اور ہمدردی تھی۔
فضا کا اس حویلی سے جانا آپ کی بربادی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ عورت کبھی آپ کے خلوص اور آپ کے اس پاکیزہ دل کے قابل تھی ہی نہیں، جس کے دل میں صرف دولت کا لالچ ہو۔ جو عورت ایک معصوم معذور بچے سے نفرت کرے، وہ کبھی کسی کی سچی شریک حیات نہیں بن سکتی۔ اظہار نے نیلم کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں سچائی اور محبت کا نور پھیلا ہوا تھا۔ اس نے نیلم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے کوئی طوفان میں گھرا انسان کسی کنارے کو تھام لیتا ہے۔ نیلم، مجھے معاف کر دینا، اظہار شاہ سسک پڑا۔ اس کی آواز میں ندامت کا طوفان تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ تم بھی اپنے ماموں کی طرح پیسوں کے لالچ میں یہاں آئی ہو۔ میں نے تمہیں اپنے غصے اور نفرت کا نشانہ بنایا، مجھے معاف کر دو۔ نیلم، میں مجرم ہوں تمہارا۔ نیلم کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے انتہائی نرمی سے اظہار کے گال پر بہتے آنسوؤں کا پونچھا اور مسکرا دی۔ شاہ صاحب، میں نے تو آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ جس دن میں نے اس کے کمرے میں آپ کی آنکھوں میں شہریار کے لیے وہ سچی تڑپ اور محبت دیکھی تھی، میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ آپ کے سخت اور غصیلے چہرے کے پیچھے ایک انتہائی نرم، مخلص اور پیار کرنے والا انسان چھپا ہوا ہے۔ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں اور اچھے انسان کبھی ہارا نہیں کرتے۔ بارش اب آہستہ آہستہ تھم رہی تھی اور کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا نے کمرے کے حبس کو ایک خوشگوار سکون میں بدل دیا تھا۔ اظہار شاہ نے نیلم کے خوبصورت اور آنسوؤں سے دھلے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں جو احترام اور تڑپ پہلے سے موجود تھی، وہ اب ایک گہرے، سچے اور لازوال احساس یعنی محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ نیلم نے بھی اظہار کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ وارفتگی اور اپنائیت دیکھی جو اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اثاثہ تھی۔ دونوں کے درمیان سسکیوں کا شور اب ایک خوبصورت خاموشی میں بدل چکا تھا، جہاں دلوں کے تمام فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹ رہے تھے۔ شاہ حویلی کا وسیع و عریض سبزہ زار آج کسی پریوں کے دیس کا منظر پیش کر رہا تھا۔ درختوں پر لٹکی پیلی اور سفید برقی کمکموں کی روشنیاں ہری گھاس پر گر کر اسے چمکا رہی تھیں۔ ہوا میں رات کی رانی اور چنبیلی کی دل فریب خوشبو رچی ہوئی تھی۔ حویلی کے باسیوں کے چہروں پر ایک طویل عرصے بعد ایسی سچی اور بے فکری کی مسکراہٹیں سجی تھیں۔ ماضی کے سارے تاریک سائے اب چھٹ چکے تھے اور ایک روشن سحر حویلی کے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ لان کے وسط میں خوبصورت صوفہ سجا تھا جہاں بی جان وقار کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ ان کے دائیں جانب زاہدہ بیگم بیٹھی تھیں۔ کامیاب سرجری کے بعد اب وہ مکمل طور پر صحت مند اور تر و تازہ لگ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کی چمک اور رب کا شکر تھا۔ نیلم آج ایک خوبصورت اور نفیس ہلکے گلابی رنگ کے پیشواز میں ملبوس تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا کا کاجل تھا اور اس کا سارا وجود ایک اچھوتے احساس تحفظ سے مہک رہا تھا۔ وہ اب خوفزدہ قیدی نہیں بلکہ اس حویلی کی دھڑکن بن چکی تھی۔ حویلی کے خاص ملازمین اور خاندان کے چند قریبی اور معزز لوگ لان میں موجود تھے۔ بی جان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو متوجہ کیا اور اپنی پاردار روبدار آواز میں بولی، آج میں آپ سب کو ایک ایسی حقیقت سے روشناس کروانا چاہتی ہوں جو اب تک اس حویلی کے در و دیوار میں قید تھی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں دنیا کے سامنے سچ رکھوں۔ فضا کے مکارانہ رویے اور بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے ہم نے ایک مصلحت کے تحت ایک فیصلہ کیا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ پیاری بچی نیلم میرے معذور پوتے شہریار کی بیوی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی محفل میں ایک دھیمی سی سرگوشی ابھری۔ بی جان نے مسکرا کر نیلم کی طرف دیکھا اور بات جاری رکھی، نیلم کا شرعی اور قانونی نکاح پہلے ہی دن میرے بڑے پوتے اظہار شاہ سے ہوا تھا۔ نیلم نے اس حویلی کے وقار شہریار کی زندگی اور اظہار کے مان کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی اور دنیا کے سامنے دوہرے کردار کا بوجھ سہا۔ آج میں شاہ خاندان کی سربراہ ہونے کے ناطے نیلم کو اظہار شاہ کی سچی اور اکلوتی شریک حیات کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ بی جان کا یہ اعلان سن کر وہاں موجود تمام لوگوں نے تالیاں بجا کر اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ زاہدہ بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے ان کی بیٹی کو سرخرو کیا تھا۔ ہاں بھابھی، میری پیاری بھابھی۔ ویل چیئر پر بیٹھے شہریار نے خوشی سے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصوم اور سچی خوشی تھی۔ وہ ویل چیئر کو تیزی سے چلاتا ہوا نیلم کے قریب آیا اور اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر بولا، میں جانتا تھا، میں تو پہلے ہی دن سے جانتا تھا کہ نیلم سچ مچ کی شہزادی ہے۔ اب فضا چڑیل ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے اور میری پیاری بھابھی میرے بھائی کے ساتھ یہیں رہے گی۔ بھائی جلدی آئے نا، بھابھی کو اپنی گاڑی میں گھمانے لے کر جائیں۔ شہریار کی اس معصومانہ بات پر وہاں موجود تمام لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ نیلم نے شرماتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا اور محبت سے شہریار کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
اسی لمحے اظہار شاہ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ سیاہ رنگ کے چست 3 پیس سوٹ میں بے حد پروقار اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی سیاہ مخملی آنکھیں اس وقت محبت، ستائش اور ورفتگی سے لبریز تھیں۔ وہ نیلم کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے سب کے سامنے بغیر کسی جھجک کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نیلم نے لرزتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے اپنا حنائی ہاتھ اس کے چوڑے اور گرم ہاتھ پر رکھ دیا۔ اظہار نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ نیلم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں بولا، نیلم، میں نے جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو میرے دل میں صرف تلخی اور نفرت تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ دنیا کے ہر رشتے کو خریدا جا سکتا ہے اور تم بھی اس سودے کا ایک حصہ ہو، لیکن تم نے اپنی مٹھاس، اپنے صبر اور اپنے اس بے لوث خلوص سے میری اس سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تم نے شہریار کو بہن کی طرح پیار دیا، حویلی کو زندگی دی اور میرے اجڑے ہوئے دل کو ایک نیا جنم دیا۔ اظہار کا ایک لفظ سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے نیلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، تمہاری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی۔ میں آج سب کے سامنے، تمہاری ماں اور بی جان کے سامنے، اپنے ہر برے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ نیلم، میں اب تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، ایک ایسی محبت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیا تم مجھے معاف کر کے مجھے اپنا سچا شوہر تسلیم کرو گی؟ لان میں ایک جادوئی خاموشی طاری تھی۔ نیلم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک کر اس کے گال پر بہہ گئے۔ اس کا دل اس اعتراف محبت پر ناچ اٹھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور مسکرا کر بولی، شاہ صاحب، معافی کیسی؟ آپ تو میرے مجازی خدا ہیں۔ میں نے تو اس دن آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا جب آپ نے اپنے بھائی کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے اور مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ محفل ایک بار پھر تالیوں کی گونج سے گونج اٹھی۔ زاہدہ بیگم آگے بڑھیں اور دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ خوش رہو میرے بچوں، اللہ تمہاری جوڑی کو سلامت رکھے۔ زاہدہ بیگم نے نیلم کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ بی جان نے بھی آگے بڑھ کر نیلم کو گلے سے لگا لیا۔ شہریار وہیل چیئر پر بیٹھا مسلسل تالیاں بجا رہا تھا۔ پورا ماحول خوشیوں کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ اظہار نے نیلم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت پا لی ہو۔ نیلم نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو محسوس کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ان دونوں کی زندگی میں سچی محبت کا چاند ہمیشہ کے لیے طلوع ہو چکا تھا۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔